میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس کی شروعات جنت سے ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، معاشرتی زندگی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے میرے مالک و مولا، میرا کوئی ہم سفر پیدا فرما دے، میرا کوئی ہم جنس پیدا فرما دے، میری آدھی زندگی کو مکمل فرما دے۔ معلوم ہوا کہ نکاح نہ کرنے کو جو لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں یہ ان کا خام خیال ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے، آپ جانتے ہیں، جس کی شروعات جنت سے ہوتی ہے۔ باقی سارے رشتے زمین پر بنائے گئے، ماں باپ کا رشتہ زمین پر بنایا گیا، بہن بھائی کا رشتہ زمین پر بنایا گیا، بیٹا بیٹی کا رشتہ زمین پر بنایا گیا، سارے رشتے زمین پر بنائے گئے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو جنت میں تشکیل پاتا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ماں حضرت حوا علیہ السلام، یہ معاشرتی زندگی کی پہلی اینٹ ہے، معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر یہ رشتہ سنور جاتا ہے تو معاشرہ سنور جاتا ہے، خاندان سنور جاتا ہے، گھر سنور جاتا ہے، اور اگر اس رشتے میں بگاڑ آ جاتا ہے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، خاندان بگڑ جاتا ہے، اور گھر بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جہاں ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، وہیں پر بہو اور داماد کے انتخاب کے لیے اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی پیغام نکاح لے کر کے آئے اور اس کے دین اور اخلاق سے آپ مطمئن ہو تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے بہن اور بیٹی کا رشتہ کر دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بڑا فساد پھیلے گا۔ یہی بات جو ہے بہو کے انتخاب میں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتہ کرنا چاہیے: مال و دولت کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، اور دینداری کی بنیاد پر۔ لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ دیکھیے، حسن و جمال دیکھنا اچھی بات، مال و دولت دیکھنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں دینداری کے ساتھ ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن محض جو ہے خوبصورتی کی بنیاد پر یا مال و دولت کی بنیاد پر رشتہ کرنا، اسلام اس کو درست نہیں ٹھہراتا ہے۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آنے والی بہو جو ہے وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہو، اور اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہو جو اپنے ساتھ بہت سارا زمین و جائیداد لے کر کے آئے۔ لڑکی والوں کی بھی عام طور سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اکلوتا لڑکا ہو، باپ کی جائیداد کا اکلوتا مالک ہو، دولت میں کھیلتا ہو، چاہے حرام ہی کی دولت کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو بگاڑ اور فساد ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے رشتوں کا غلط انتخاب۔ جب ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں صرف اور صرف دینداری کی بنیاد پر کیا ہے، ساری چیزوں پر دینداری کو فوقیت دی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک بیٹی تھی، آپ جو ہے گھر پر دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد تھے جو بہت ہی پڑھنے میں اچھے تھے، بہت ہی بااخلاق تھے، بہت ہی دیندار تھے، لیکن وہ کافی دنوں سے پڑھنے نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے جو ہے ان کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ اتنے دنوں سے تم کہاں گئے، پڑھنے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، میں گھریلو کام کاج میں بزی رہتا ہوں، مجھے وقت نہیں مل پاتا، اس لیے میں پڑھنے نہیں آ رہا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کیا آپ نے دوسرے نکاح کے بارے میں کوشش نہیں کی؟
کہا حضور میں غریب انسان ہوں، بھلا کون اپنے بہن اور بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم غریب نہیں ہو، تم تو بہت مالدار انسان ہو، تمہارے پاس دنیاوی مال و دولت تو نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس دین کی دولت ہے، اخلاق کی دولت ہے، علم کی دولت ہے۔ مسلمانوں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہ بیٹی تھی جن کا رشتہ خلیفہ وقت عبد الملک نے اپنے لڑکے ولید کے لیے بھیجا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک خلیفہ وقت، بادشاہ وقت، اپنے وقت کا امیر و کبیر حاکم انسان اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن آپ نے ان کے بیٹے کے ساتھ رشتہ نہ کر کے ایک دیندار آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ فرما دیا۔ ان واقعات کو نہ صرف یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جو راہ حق پر زندگی بسر نہیں کرتے وہ ایسے دیپ ہیں جو روشنی نہیں کرتے۔